الطيبين والطاهرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. میرے ساتھ مل کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور العينين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا جد الحسنين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر بھی ہے، لہ مغفرۃ و اجر کریم بھی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد سید المرسلین و خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین شمس العارفین سراج الصالحین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار و ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذرانہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. میرے سمیت جتنے آباء قریب سے بعید سے قرب و جوار سے تشریف لائے، ان کا آنا ان کا بیٹھنا اللہ اپنی پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. میرے اور آپ کے نبی کو جب دھوپ لگی، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر مبارک اتاری اور سرکار دو عالم کے اوپر چادر ڈالی. میرے اور آپ کے نبی اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا صدق اللہ یا امی، اے میرے چچا میرے رب نے سچ فرمایا. اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس چادر کے صدقے اللہ نے آپ پر بھی دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا، آپ کی اولاد کے اوپر بھی دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیا. اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کا ذکر فرما رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب آپ فرما دیجئے میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، یہ کہ میری اہل بیت اطہار سے مودت کرو. اس کی تفسیر میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ محبت کسے کہتے ہیں اور مودت کسے کہتے ہیں. میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا کہ 23 سال اللہ کے رسول نے دین کی تبلیغ کی اور صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہو کر کہا بے نمازی تھے میں نے نمازی بنایا، بے ایمان تھے میں نے ایمان والا بنایا، بے گھر تھے میں نے گھر والا بنایا، دین کی دولت سے مالا مال کیا. میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، صرف اتنا کہتا ہوں الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیوں سے مودت کرو. سرکار دو عالم کو اپنے قریبی جو تھے وہ بڑے پسند تھے. ہر بندے کو اپنا خاندان، اپنے رشتہ دار، چاچا تایا مامے بڑے پسند ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول کو بھی اپنے چاچا، اپنے پھوپھی، اپنے ماموں، یہ جتنے بھی رشتے ہیں سرکار دو عالم ان کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے اور ان کے پیار کرنے کی تعلیم بھی دے کر گئے ہیں. آگے حدیث پاک ہے حضور نے اپنے گھرانے کا ذکر کیسے کیا. آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی جعلنی جعلهم الخلق ثم جعلنی فی خیرهم خلق. اللہ پاک نے جب مخلوق کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا، اس میں سے سب سے بہترین مخلوق میں اللہ پاک نے میں محمد عربی کو پیدا فرمایا. پھر آگے فرمائے ثم جعلهم اللہ القبائل،
مخلوق میں اللہ نے بہت سارے قبیلے بنائے، پھر فرمایا جعلنی فی خیرہم قبیلہ، سب سے بہترین قبیلے میں اللہ نے محمد مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ یہ نبی کا میلاد بھی ہے جو نبی اپنے گھرانے کا تعارف کروا رہے ہیں۔ ثم جعلهم الفرقتین، پھر اس قبیلے کے اندر بہت سارے فرقے تھے یا 2 فرقے تھے، پھر فرمایا جعلنی فی خیرہم فرقہ، اللہ پاک نے سب سے بہترین فرقے میں مجھے پیدا فرمایا۔ ثم جعلهم اللہ بیوتا، پھر اللہ پاک نے اس میں بہت سارے گھر بنائے، مکہ میں بھی ہیں، مدینہ میں بھی، ہر طرح کے گھر ہیں۔ آپ نے فرمایا فانا خیرہم بیتا وخیرہم نسبا، فرمایا قیامت آ سکتی ہے، نہ میرے جیسا کوئی آ سکتا ہے، نہ میرے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ آ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اپنے قرابت داروں کا ذکر کیا، اور قرابت داروں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 چچاؤں میں سے ایک چچا کا ذکر کروں گا، لیکن جو 3 چچا تھے ان سے اللہ کے رسول کو بڑی محبت، اور یہ بھی اللہ کے رسول سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ ان میں ایک حضرت ابو طالب ہیں، محبت کا یہ عالم ہے کہ بچپن میں میرے نبی کی کفالت بھی کی، میرے نبی کو پالا بھی، اور جب رات کا ٹائم ہوتا نا، رات تہجد کا ٹائم، محمد مصطفیٰ کو بستر سے اٹھا کر مولا علی کے بستر پہ سلاتے، اور مولا علی کو اٹھا کے اللہ کے نبی کے بستر پہ سلاتے۔ کسی نے پوچھا ابو طالب یہ کام کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا اگر رات کی تاریکی میں کوئی میرے نبی کا دشمن آئے، میرے نبی کو شہید کرنے کا ارادہ کرے، میرے بیٹے علی کی جان جائے، میرے بیٹے محمد کی جان کو کچھ نہ ہو۔ اتنا اللہ کے رسول سے پیار فرماتے۔ یہ نبی کا ایک چچا ہے، دوسرا چچا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ، یہ حضور کا وہ چچا ہے جب احد کی سرزمین آئی، جو بھی مجاہد آتا میرے اور آپ کے نبی اس کو اجازت دیتے، دعاؤں سے نوازتے اور اسے میدان کی طرف رواں کر دیتے، لیکن جب سید الشہداء امیر حمزہ آئے، میرے اور آپ کے نبی نے 17 مرتبہ اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ جب روانہ کرتے پھر بلاتے، فرمایا چاچا آ اپنے بھتیجے محمد کے گلے لگ جا، پھر روانہ کرتے پھر فرماتے میرے گلے لگ جا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی اللہ کے نبی باقی بھی آپ نے بھیجے ہیں، ایک بار گلے لگایا، یہ کیا وجہ ہے چاچے کو آپ 17 مرتبہ گلے کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق جب میری ولادت ہوئی میں نے اپنے باپ عبداللہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، میں نے اپنے رب سے کہا اے اللہ میں اپنے باپ عبداللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے فرمایا جی اپنے باپ عبداللہ کو دیکھنا چاہتا ہے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کو دیکھ لیا کر، اس کی شکل ایسے ہے جیسے تیرے باپ حضرت عبداللہ کی تھی۔ اور آپ نے روانہ کر کے یہ فرمایا اللہ گواہ رہنا آج کے دن میں اپنے چاچے کو نہیں بلکہ اپنے باپ عبداللہ کو روانہ کر رہا ہوں۔ تیسرے حضور کے چچا جن کا آج ہم ذکر کریں گے وہ حضرت عباس ابن مطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ عمر میں حضور سے تقریباً 3 سال، بعض نے 2 سال اور بعض نے 5 سال لکھا، اللہ و رسول عالم۔ اب ان کا کیا عالم تھا؟ ایک دن اللہ کے نبی کو کہتے اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا آپ سے محبت کرتی ہے اعلان نبوت کے بعد، جب لوگوں کو پتا چلا یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، لوگوں کی محبت بڑھ گئی۔ اور آپ جانتے ہیں میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، فرمایا کتنی محبت؟ فرمایا آپ بچپن میں جھولے میں ہوتے، آپ کی انگلیاں حرکت کرتی، جہاں انگلی کا اشارہ ہوتا وہاں چاند چلا جاتا، میں چاند کا دیدار بھی کرتا اور آمنہ کے لال کا دیدار بھی کرتا۔
آج کی گفتگو انہی پر ہوگی، ان کی زندگی حیات، ان کے وصال بکمال، ان کے علم و مافرن اور ان کے مزار پن انوار کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا پورا نام ہے سیدنا عباس ابن مطلب، 32 ہجری 88 سال کی عمر میں 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک میں آپ کا وصال بکمال ہوا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نماز جنازہ ادا فرمایا، اور جمعۃ المبارک کے دن آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ان کے مزار پر انوار پہ لاکھوں کروڑوں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے مزار کے وسیلے میرے تے تیرے خاندان میں جتنے بزرگ فوت ہو گئے ہیں اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام۔ سیدنا عبد المطلب جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان ہیں، انہوں نے 5 عورتوں کے ساتھ نکاح فرمایا۔ اب میں اس کی تفصیل بیان کروں تفصیل لمبی ہو جائے گی، میں اپنے موضوع سے محروم ہو جاؤں گا۔ 5 عورتوں کے ساتھ نکاح فرمایا، خدا نے 10 صاحبزادے عطا فرمائے، اور 6 اللہ پاک نے آپ کو صاحبزادیاں عطا فرمائے۔ ٹوٹل اولاد بنتی ہے جا کے 16۔ ان میں سے ایک بیوی ہے جس کا نام بعض نے لکھا ہے مطالیہ بنت کلیل، اور بعض نے لکھا ہے خزرجی رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ ورسول عالم۔ ان کے ہاں جو صاحبزادہ پیدا ہوا اور ایک صاحبزادی پیدا ہوئی، صاحبزادے کا نام رکھا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ آپ کی عمر مبارک تھی 5 سال۔ 5 سال کی عمر میں آپ لاپتہ ہوئے۔ آپ کی ماں نے ایک منت مانی، ایک دعا مانی، کیا؟ اے اللہ اگر میرا بیٹا عباس صحیح سلامت واپس آ گیا میں تیرے گھر بیت اللہ کو ریشمی غلاف چڑھاؤں گی۔ اسلام کہتا ہے ہر وہ منت جو شریعت کے مطابق ہو، اسلام کے مطابق ہو، شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو، وہ جائز ہے۔ اللہ کے نبی باہر نکلے، آپ نے دیکھا ایک بزرگ اپنے 2 بچوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے جا رہا تھا، اور پاؤں اس کے زمین پہ مس بھی نہیں ہو رہے تھے، لڑکھڑا رہا تھا۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اس کو کیا ہوا؟ عرض کی اللہ کے رسول اس نے منت مانی ہے میں پیدل حج کروں گا۔ فرمایا اللہ کو ایسی منت کی ضرورت نہیں، میں ننگے پاؤں بری امام جاؤں گا، میں ننگے پاؤں گولڈا شریف جاؤں گا۔ اپنے آپ کو اذیت دے کے رب کی عبادتیں کرنا یہ رب کے رسول کو ناپسند ہے۔ حتیٰ کہ علماء لکھتے ہیں یہ جو آج کل پیدل عمرہ یا پیدل حج کرنے جا رہے ہیں ہندوستان سے یا پاکستان سے، ان کو بھی منع کرو۔ فرمایا جا تو حج کے لیے نہیں، فرمایا حج کے لیے جا رہے ہیں، اس میں جان کا نقصان ہو رہا ہے، جتنا ٹائم انہیں جانے میں لگے گا اگر وہ ٹکٹ لے کے جائیں تو لاکھوں عمرے اتنے دنوں میں وہ کر سکتے ہیں، بہتر ہے۔ سمجھے؟ ایک آدمی کو نبی نے دیکھا دھوپ پہ کھڑا ہے پورے دن، نام تھا اس کا ابو اسرائیل۔ آپ نے فرمایا اسرائیل کو کیا ہوا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول منت مانی ہے میں دھوپ میں رہوں گا، سایہ نہیں لوں گا۔ فرمایا خدا کو ایسی منتوں کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح ایک صحابی کی آپ کو منت سناتا ہوں، بڑی عجیب و غریب ہے، اور جوان بچے ذرا غور کریں گے۔ صحابی نے منت مانی، اے اللہ فلاں بن فلاں میرا کام ہو گیا نا تے میں کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو جا کے بوسہ دوں گا۔ اذن عام تھا اس وقت، لوگ جاتے تھے، سکیورٹی نہیں تھی۔ کام اس کا ہو گیا، بندہ بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی کے پاس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ آقا میں منت تو مان بیٹھا ہوں کہ کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا،
اب جانے کی طاقت نہیں ہے، کعبے پر جا نہیں سکتا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ ہائے جوانوں، تو میرے نبی نے جواب کیا دیا؟ فرمایا تیرا باپ زندہ ہے؟ آقا جی ہاں میرا باپ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا گھر جا، اپنے باپ کی پیشانی کو بوسہ دے، اللہ پاک کعبے کی چوکھٹ چوننے کا ثواب عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر وہ منت جو دین اسلام کے مطابق ہو وہ منت جائز ہے، اس کو پورا کرنا جائز ہے۔ جو دین اسلام کے مخالف ہو ایسی منت کو پورا نہیں کرنا۔ تو آپ کی ماں نے منت مانی، اے اللہ اگر میرا بیٹا عباس واپس آ گیا تیری رضا کی خاطر بیت اللہ پر ریشمی غلاف چڑھاؤں گی۔ سب سے پہلے غلاف چڑھانے والا کعبہ اللہ پر طوبہ بادشاہ ہے، اور جب آپ کا بیٹا واپس ملا آپ نے اپنے ہاتھوں سے ریشمی لباس کو سیا اور کعبہ اللہ پہ جا کے آپ نے ریشمی غلاف چڑھایا۔ اہل عرب میں عورتوں میں سب سے پہلے بیت اللہ پر غلاف چڑھانے والی حضرت عباس کی والدہ ہے، اور مردوں میں سب سے پہلے غلاف چڑھانے والا وہ طوبہ بادشاہ ہے۔ اور آپ حسین اتنے تھے، ساری دنیا میرے نبی کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے واللہ نہ آپ جیسا پیدا ہوا تھا تو نہ آپ جیسا حسین پیدا ہوگا۔ اب اسی نبی کے جملے سن لیجئے گا۔ ایک دن میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے چاچا عباس کو دیکھا تو میرے نبی مسکرا پڑے۔ تو حضرت عباس نے عرض کی ہے بھتیجے محمد آپ جب بھی مجھے دیکھتے ہو مسکراتے کیوں ہو؟ فرمایا چاچا ساری خدا کی کائنات خدا نے بنائی ہے، بڑی حسین بنائی ہے، مجھے رب کی قسم ہے خدا نے آپ کو بھی بڑا حسین بنایا۔ ساری دنیا میرے نبی کو حسین کہہ رہی ہے، اور میرا نبی کہہ رہا ہے لوگوں میرا چاچا بڑا حسین ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ اور سخی اتنے تھے، وصال سے 1 ماہ پہلے آپ نے 70 غلاموں کو اللہ کے نام پر آزاد فرمایا، اور سرکار کا فرمان ہے جو بندہ غلام کا کوئی ایک حصہ آزاد کرے، مثلا ایک بازو، دوسرا بازو یا اس کی گردن وغیرہ، فرمایا جتنے حصے آزاد کرے گا خدا اتنے حصے اس کے جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ اور آپ کا قد مبارک کتنا تھا اس کو ذرا میں آپ کے سامنے تھوڑی سی بات رکھتا ہوں، دماغ پہ زور دیں گے آپ کو قد کا پتہ چلے گا۔ ان کا جو بیٹا ہے اس کا نام ہے عبداللہ ابن عباس، اور عبداللہ ابن عباس جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا اس کی ٹانگیں زمین پہ جا کے لگتی تھی۔ میں ان کے بیٹے کا ذکر کر رہا ہوں، عبداللہ ابن عباس جب گھوڑے پہ بیٹھتا اس کی ٹانگیں زمین پہ رکھ دی، اور جب عبداللہ اپنے باپ عباس کے ساتھ کھڑا ہوتا تو حضرت عبداللہ کا سر حضرت عباس کے کندھوں تک آتا۔ اندازہ ہو گیا کہ بیٹے کا قد اتنا لمبا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے تو پاؤں زمین کو لگتے ہیں، اور بیٹا باپ کے ساتھ کھڑا ہو تو بیٹے کا سر اپنے باپ کے کندھے کے برابر آتا ہے۔ اتنے دراز قد کے مالک تھے۔ اب جو ان کے اسلام لانے کا ذکر ہے، اختلاف ہے، میں اپنی رائے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بعض نے کہا کہ آخری وقت میں انہوں نے کلمہ پڑھا، فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ بعض نے کہا کہ غزوہ بدر کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ لیکن میں کہتا ہوں میرے نبی نے جب ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ، کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان مسلمانوں میں حضرت عباس بھی شامل ہیں۔ کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن ظاہر نہیں کیا تھا۔ میری دلیل سن لیجئے پھر آپ کو یقین ہوگا۔ نبی پاک نے جو پہلی جنگ لڑی ہے وہ ہے غزوہ بدر۔ بتاؤ میرے نبی کو کیسے پتا چلا کہ مکہ سے قافلہ مدینے پہ حملہ آور ہو رہا ہے؟ نہ ٹیلی فون ہے، نہ خطوط ہے، نہ کوئی خبر دینے والا ہے۔ کہا یہ خبر پہنچانے والے حضرت عباس تھے۔
خفیہ انٹیلیجنٹ جو حضور کی بنی ہوئی تھی ان میں پہلا نمبر حضرت عباس کا تھا. فرمایا چاچا مکہ میں رہو، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے ہو، آپ نے مجھے کفار کی خبریں دینی ہے. اس کے بعد دوسری جنگ ہوتی ہے جنگ احد. میرے نبی کو پہلے پتہ چل گیا، فرمایا یہ خبر پہنچانے والے حضرت عباس ہیں. تیسری دلیل جنگ خندق ہوئی، میرے نبی نے پہلے بتا دیا، فرمایا خبر پہنچانے والے حضرت عباس تھے. جو حضرت عباس کافر تھے تو خبریں کیوں پہنچا رہے تھے؟ چوتھی تھے مضبوط لی. جب غزوہ بدر ہوا میرے نبی نے فرمایا تم نے لڑنا ہے، مارنا ہے، مرنا ہے. اگر میرا چاچا آ گیا میرے چاچے کو کچھ نہیں کہنا. کیوں منع کیا تھا؟ اگر کافر تھے کافر کو مارنا اسلام میں جائز ہے، رب کا حکم ہے. آپ نے پہلے منع کر دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر آپ کا چاچا غزوہ بدر میں لڑنے کیوں آئے گا؟ جو مسلمان تھا. علماء لکھتے مجبور تھے، اگر لڑنے نہ جاتے کافروں کو ان کے اوپر شک ہو جاتا یہ اللہ کے رسول کے بندے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اس لیے جب لڑنے کے لیے آئے 17 کو ہوا ہے غزوہ بدر. اب سن لیجئے مسلمانوں کی تعداد 313، کافر 1000، گھوڑے بھی نہیں ہیں، اونٹ بھی نہیں ہیں، صرف نام کے. تلواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، تیر ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کے ہاتھ میں چھڑی ہے، کسی کے ہاتھ میں کپڑا ہے. پھر کیوں نکلے؟ فرمایا آمنہ کے لال کا حکم تھا، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. آپ نے کہہ دیا تو بھائی بات ہی ختم، ہم نکلیں گے. فتح ہو یا نہ ہو میرے نبی نے حکم دے دیا، سو دے دیا، ہم نکل گئے. بدر کی سرزمین ہے، لڑائی ہوئی، اللہ نے فتح دی. دل تھام کے سننا، اور سنی اپنے عقیدے پہ ناز کر اور اپنے ماں کی دودھ کو دعا دے. تجھے خدا نے سنیوں کے گھر میں پیدا کیا ہے. جب بھی نبی کے علم کی بات آئے کسی کو بھی پکڑنا، اسے کو نبی کے چاچا حضرت عباس نے کلمہ کیسے پڑھا. ساری باتیں چھوڑ دو. 70 بندے قیدی ہوئے، کچھ مارے گئے. ان قیدیوں میں نبی کا چاچا حضرت عباس بھی شامل تھا. رات کا ٹائم ہے، میرے اور آپ کے نبی بستر پہ کروٹیں لے رہے ہیں بار بار. تو چاچے کا دشمن بن گیا نا. تو چاچے کو چاچا بھی نہیں سمجھتا، لیکن چاچا بھی انسان کا بچہ ہو. اینا کہ بھتیجے کی جائیداد لوٹ جائے، مال لوٹ جائے، یہ چاچا رب رسول کا بندہ، پھر اس کی عزت کرو. فرمایا چاچا باپ کے درجے پہ ہوتا ہے. رات کا ٹائم ہے، میرے نبی بار بار کروٹیں بدل رہے ہیں. اصحاب رسول آئے، آقا خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں رونے کی آواز آ رہی ہے؟ جی آقا. فرمایا میرا چاچا رو رہا ہے، مجھے بستر پہ کیسے نیند آئے گی؟ تھوڑی دیر بعد آواز ختم ہو گئی. میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا آواز کیوں رک گئی ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول آپ کی وجہ سے آپ کے چچا کے رسیاں ڈھیلی کر دی ہیں، اب تکلیف نہیں ہو رہی، وہ رو نہیں رہے. آپ نے فرمایا کیا باقی کافروں کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا ہے؟ آقا نہیں، آپ کے چاچا کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. آپ نے فرمایا میں نبی عدل انصاف کا پیغام لے کر آیا ہوں. جو سلوک میرے چاچا کے ساتھ کیا ہے وہ باقی کافروں کے ساتھ بھی کیا. سب کی رسیاں ڈھیلی کر دی. پھر میرے نبی نے سارے صحابہ کو بٹھایا اور آپ نے مشورہ کیا، جوانوں یاد رکھو زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہو ایک دفعہ مشورہ کر لیا کرو. مشورہ کرنا اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے. اللہ نے انسان بنایا جبکہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے. سب سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا. میرے نبی نے ہر کام میں مشورہ کیا. آپ نے فرمایا یہ 70 قیدی ہیں، کیا کہتے ہو؟ کسی نے کہا مار ڈالیں، کسی نے کہا جلا ڈالیں، کسی نے کہا قتل فی النار کر دیں. آپ نے 2 مشورے دیے. کون سے؟ آپ نے فرمایا یا تو فدیہ دیں، ہم آزاد کر دیں گے ان کے ورثاء، اور دوسرا بڑا زبردست ہے، فرمایا ایک کافر میرے 10 صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، میں محمد اسے آزاد فرما دوں گا. اتنا ضروری ہے مسلمان لکھنا پڑھنا، دین کی تعلیم اتنی ضروری ہے. فرمایا ایک کافر میرے 10 صحابہ کو پڑھا دے، میں اس کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں. کسی نے فدیہ دیا، کسی نے لکھنا پڑھنا سکھایا،
چلے گئے، حضرت عباس وہیں پہ رہ گئے۔ اب سن، دل تھام کے سن، میرے اور آپ کے نبی گئے، فرمایا چاچا فدیہ دے دے، آزاد ہو جا۔ اس نے آگے سے جواب پتہ کیا دیا؟ اس نے کہا میں جواب دینے سے پہلے ایک اور بات کروں، 17 کو ہوئی ہے جنگ بدر، 16 کی رات ہے۔ حضرت عباس نے اپنی بیوی کو کہا، فرمایا یہ سونا ہے اپنے پاس رکھ لے، اگر بچ گیا تو میں خود تقسیم کروں گا۔ 16 کا ذکر کر رہا ہوں، اور اگر میں شہید ہو گیا فلاں بن فلاں میں تقسیم کر دینا۔ 17 کو قیدی ہوئے، 18 کو میرے نبی کہہ رہے ہیں چاچا فدیہ دے، آزاد ہو جا۔ فرمایا بھتیجے محمد میرے پاس تو کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جو چاچی کو سونا دے کر آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس نے کہا اے نبی رات کی تاریخی ہے، مکہ کی سرزمین ہے، ایک جھوپڑی ہے، ایک میں تھا، دوسرا تیری چاچی تھی، تیسرا کوئی تھا نہیں، اور بات بھی آہستہ لہجے میں کر رہے تھے۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا چاچا مان لینا میں اللہ کا نبی ہوں، اتنی بات کہنی تھی۔ حضرت عباس کھڑے ہوئے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جی نبی کے چاچوں نے کلمہ پڑھا ہے میرے مصطفیٰ کے علم غیب کو دیکھ کر۔ تو غیب کے اوپر وہ پیر نصیر الدین نے کہا ہے نا، حاضر اور ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر ان کا جو تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ میں تو حاضر اور ناظر میں بحث کرتا، شکر کر ان کا، تیرے میرے کرتوت تیرے میرے عیب چھپے ہوئے ہیں، یہ ان کا شکریہ ہے جو ہمارے عیبوں کے اوپر پردے ڈلے ہوئے ہیں۔ پھر آگے سنیے، سمجھیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا۔ ایک دن میرے اور آپ کے نبی حضرت عباس کے گھر سے گزرے۔ حضرت عباس اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بچے ہوتے ہیں نا، رات کو ماں کو کہتے فلاں کارٹون والی کہانی سناؤ، تو کہانی سنانے کی ماں کو توفیق ملے، کبھی انگریزوں کے قصے سنا رہی ہے، کبھی جناب وہ ہندوؤں کے قصے سنا رہی ہے، کبھی وہ چڑیلوں کی کہانیاں سنا رہی ہیں، لیکن نہ، وہ میرے نبی کا زمانہ تھا، جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی قصہ سناتے تو میرے مصطفیٰ کا سناتے، حسن کا ذکر ہوتا تو میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا۔ تو بچوں نے کہا اے بابا ہمیں نبی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ حضرت عباس بیٹھ گئے، میرے نبی کے جوانی کے ذکر، میرے نبی کے بچپن کا ذکر، میرے نبی کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے نبی دروازے پہ کھڑے ہو کے مسکرا رہے ہیں، کیا منظر ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ نبی کا چچا بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے اور میرے نبی دروازے پہ کھڑے ہو کر سن رہے ہیں۔ اس لیے جب آپ آؤ مسجد میں ذکر ہو رہا ہو، سوئے نہ کرو، یہ سونا بدبختی کی، پوری توجہ کر کے بیٹھے ہو۔ ہمارا تو یقین ہے ہر محفل میں نہیں، لیکن جس محفل میں دل سے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں مصطفیٰ موجود ہوتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے نبی مسکراتے رہے، جب ذکر ختم ہو گیا آپ نے دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ فرمایا انا محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے اور آپ کے نبی اندر آئے، فرمایا چاچا کیا کر رہے تھے؟ سن سب لیا میرے نبی نے، چاچا کیا کر رہے تھے؟ فرمایا اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ میرے نبی مسکرائے، فرمایا سدا مسکراتے رہیں، آقا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے حلت لکم الشفاء دی، قیامت کے دن میں محمد تمہاری شفاعت فرماؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اگلے جملے بھی سنیں، یہ صرف نبی کا چاچا نہیں، یہ صرف میرے نبی کا صحابی نہیں، مصطفیٰ کے نعت خانوں میں بھی یہ شامل ہے۔ جی خصائص الکبریٰ میں کہ نعت کیسی، میں کہتا ہوں آپ اور میں پڑھ بھی نہیں سکتے ویسی نعت۔ ایک دن میرے نبی کے سامنے گئے، آقا اگر اجازت دیں تو میں آپ کی نعت پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا ذرا پڑھ کے سناؤ۔ اب نعت کیا ہے، نعت پہ غور کیجئے گا پھر اپنا عقیدہ دے۔ فرمایا جب آدم تے اماں حوا زمین پہ آئے، ان کے پاس ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہ تھے،
انہوں نے پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپا. فرمایا جس ٹائم وہ اپنے جسم کو ڈھانپ رہے تھے میرے بھتیجے محمد کا نور اس ٹائم بھی موجود تھا. نور مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، میرے نبی کے سامنے ہو رہا ہے، میرے نبی کی نعت ہو رہی ہے. اور آگے کیا کہتا ہے آقا؟ جب ابراہیم آگ میں گئے، لوگوں جانتے ہو آگ کیوں ٹھنڈی ہوئی؟ فرمایا کمال ابراہیم کا نہ تھا، ابراہیم کی پیشانی میں نور محمد تھا. پھر آگے فرمایا نوح کی کشتی پار لگ گئی، کمال نوح کا نہ تھا، نوح کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا. فرمایا یہ نور چلتا 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 زمین پہ آیا، زمین میں اجالا ہوا، اسی اجالے میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں. انہوں نے تو یہ بتا دیا جو کچھ بھی ہے یہ صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے، جو کچھ بھی ہے یہ صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے. سمجھے؟ اور جو صحابہ نے نبی کی آل کی تعظیم کی یہ بھی سن لو. تو کوئی نہیں بیان کرتا نا، ہم بھی بیان کریں گے. ایک دن میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ابو بکر ہیں، درمیان میں میرے نبی ہیں، ادھر دائیں جانب بائیں جانب ابو بکر صدیق ہے. تھوڑی دیر بعد حضرت عباس ہے، حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، اپنی جگہ پہ بٹھایا، اب ادھر ہو گئے. اب منظر کیا بن گیا؟ ادھر عمر پاک ہے، ادھر میرے مصطفیٰ ہیں، ساتھ عباس ہے، اس طرف ابو بکر صدیق ہے. جب میرے نبی نے دیکھا نا ابو بکر صدیق نے اپنی جگہ میرے چاچے کو دی ہے، آپ نے فرمایا یعرف فضل ذو فضل، فرمایا فضل والا ہی فضل والوں کی قدر فرماتا ہے، فضل والا ہی فضل والوں کی قدر فرماتا ہے. اور ان کا ایک لقب ہے عمارت المسجد، مسجد کو تعمیر کرنے والا، مسجد کو تعمیر کرنے والا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے اور حضرت عباس کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ متصل تھا. آج جس نے مسجد نبوی دیکھی ہے نا اب تو گھر اس کی لپیٹ میں آ گیا، بہت سارے صحابہ کا بھی. آپ کے چچا کا گھر بھی مسجد نبوی میں تھا، اس کی چھت کے اوپر ایک پرنالہ تھا، جب بھی طوفانی بارش آتی پانی نیچے گرتا، ساتھ مٹی آتی، مسجد نبوی میں کیچڑ ہوتا، نمازیوں کے کپڑے خراب ہوتے. کچھ نمازیوں نے حضرت عمر کو جا کے بتایا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں اس پرنالے کا کچھ کیجئے، بارش آتی ہے، کپڑے خراب ہوتے ہیں، مسجد نبوی آلودہ ہوتی ہے. حضرت عمر گئے، دروازے پہ دستک دی، عباس گھر میں ہے؟ فرمایا نہیں ہے. خود مکان کی چھت پہ چڑھے، پرنالہ اتارا، گھر پرنالہ بھیجا. فرمایا بی بی 4 کونے ہیں، کسی اور کونے پہ لگاؤ، نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے. بس اتنی بات ہوئی ہے. شام کا ٹائم ہے، نبی کا چاچا حضرت عباس تشریف لاتا ہے. آپ نے جو ہی دیکھا کہ پرنالہ پڑا ہوا ہے، آپ نے اپنی آلیہ سے کہا یہ پرنالہ کیسے گرا؟ انہوں نے کہا گرا نہیں ہے. وقت کے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے کہا مسجد میں بارش آتی ہے، پانی آتا ہے، کیچڑ آتا ہے. انہوں نے اتار کے آپ کو دے دیا. حضرت عباس نے پرنالہ اٹھایا. مدینہ طیبہ کے جو چیف جسٹس ہیں جن کا نام ہے ابی بن کعب، یہ میرے نبی کا صحابی ہے اور یہ وہ عظیم صحابی ہے. میرے نبی فرماتے تھے ابی ذرا قرآن تو پڑھ کے سنا. آقا میں پڑھ کے سناؤں؟ آپ کے اوپر نازل ہوا ہے. فرمایا نا، میں اپنی امت کو بتا رہا ہوں قرآن پڑھنا بھی میری سنت ہے اور قرآن کسی اور سے سننا بھی میری سنت ہے. اس سے میرے نبی قرآن سنتے تھے کہ صحابہ نے مشورہ کیا. فرمایا قاری قرآن ہے، مدینے کا چیف جسٹس بناؤ. ایک داڑھی منڈا نہیں ہے، بے نمازیوں کو تم نے بنا دیا، داڑھی منڈوں کو بنا دیا، تم نے نشائی لوگوں کو بنا دیا. ایک قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا. پھر کہتے ہو ملک کے یہ حالات ہے، ملک کے حال بنانے میں سب سے پہلے تمہارا کردار ہے.
تم نے ایک دوسرے سے مقابلے کیے، سیاسی جنگیں لڑی جن کے لیے تم لڑ رہے ہو۔ خدا کی قسم رات کو گٹھے بستر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بھائی بھائی کو بھائی نہیں سمجھ رہا، گھر میں سیاسی جھگڑے، آگ لگی ہوئی ہے، 2 قدم باہر نہیں نکلتے۔ ہم سے سوال ہوتا ہے ووٹ کس کو دیں گے آپ؟ ہم تو دیں گے کہ نہیں دیں گے یہ اللہ جانتا ہے، ہم دیں گے تو سوچ سمجھ کے دیں گے، کس کو دیکھنا ہے؟ کیوں ہمیں پتا ہے قیامت کے دن ہمیں کیسے روندا جائے گا، کیسے ہمارے گربان میں جتنے قتل ہوں گے ان قتلوں میں بھی ہمیں اٹھایا جائے گا، ملک میں جتنے لٹیرے لوٹ ماریں گے ہر لوٹ میں تجھے اور مجھے شامل کیا جائے گا۔ مسلمان سول چیف جسٹس بنایا ابی بن کعب کو، مقدمہ درج ہو گیا کس کے خلاف؟ تو اگر اتنا سچا ہے نا وقت کے امیر المومنین کے خلاف ذرا مجھے پرچہ کروا کے دکھا۔ فرمایا پرچہ کرو، کس کے خلاف؟ امیر المومنین حضرت عمر بن، پرچہ درج ہو گیا۔ کس کے خلاف پرچہ ہو رہا ہے؟ 22 میل مربع پر حکومت کرنے والا، ساری زمین پہ زلزلہ آیا، مدینے میں زلزلہ نہیں آتا، کیوں؟ عمر نے پاؤں مارا تھا، فرمایا میں نے عدل نہیں کیا، بڑھیا کا تیل گر گیا، عمر نے کوڑا مارا، فرمایا میں نے عدل نہیں کیا، تیل باہر نکال، زمین سے تیل باہر آ گیا۔ سورج کی تپش تھی، عمر نے اشارہ کیا، فرمایا تو بھی خدا کا مامور ہے، میں بھی خدا کا مامور ہوں، سورج کی روشنی جو ہے وہ دھیمی پڑ گئی۔ فرمایا دریائے دجلہ کے کنارے بکری کا بچہ اگر پیاسا مر گیا عمر کو حساب دینا پڑے گا۔ اس کے خلاف چیف جسٹس کو جا کے مقدمہ کروایا گیا، امیر المومنین نے پرنالہ اتارا، فرمایا جاؤ عمر پاک کو کٹہرے میں بلا لاؤ۔ حضرت عمر پاک کٹہرے میں آ گئے، آپ نے فرمایا ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے؟ حضرت عمر پاک بولنے لگے، فرمایا خاموش، مدعی کا پہلے حق ہوتا ہے، بعد میں مدعا علیہ بولتا ہے۔ مدعی حضرت عباس ہے، پہلے وہ اپنا دعویٰ پیش کریں گے۔ حضرت عباس نے دعویٰ کیا، حضرت جی میرا پرنالہ تھا، موجود نہیں تھا، انہوں نے پرنالہ اتارا تو میرے گھر بھیج دیا۔ پھر حضرت عمر کی طرف مخاطب ہوئے، اے عمر پاک آپ کیا کہتے ہو؟ فرمایا جی مسجد میں کیچڑ ہوتا تھا، پانی گرتا تھا، نمازیوں کی شکایت تھی، میں نے ان کا پتہ بھی کروایا، کہا دور گئے ہیں، میں نے پرنالہ اتار کے واپس ان کے گھر بھیج دیا۔ سمجھ آئی ہے؟ پھر مخاطب ہوئے حضرت عباس کی طرح، فرمایا عباس کام تو مسجد کا تھا، فی سبیل اللہ کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نبی کے چاچا نے جو دلیل دی ہے ساری دلیلوں کو توڑ دیا۔ فرمایا اس کائنات میں سب سے پہلے جو گھر بنا ہے وہ بیت المقدس بنا ہے۔ جب اللہ نے داؤد کو فرمایا داؤد میرا گھر بناؤ، حضرت داؤد نے جب گھر بنانا شروع کیا تھوڑی سی جگہ پڑوسی کی آ گئی نقشے میں، آپ نے پڑوسی کو بلایا، فرمایا وقف کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا بیچتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے غلاموں کو حکم دیا قبضہ کر لو، میں خدا کا گھر بنا رہا ہوں، پڑوسی کی جگہ آ گئی، قبضہ کر لو۔ حاطب غیب سے آواز آئی، داؤد پیغمبر میرا گھر بنا رہے ہو، میرے بندوں کی جائیدادوں کے اوپر قبضہ کر رہے ہو۔ اوے خدا کا گھر بھی ہو کہ قبضے کی جگہ ہو، فرمایا نہ بناؤ میرا گھر، گھر میرا روک دو، جن کے پلاٹ تو کھا گیا، زمینیں تو کھا گیا، کیا جواب دے گا محشر میں؟ میرے نبی نے کہا جس نے کسی کی زمین پر ایک بالشت قبضہ کیا قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، صرف ایک بالشت ہے، 5 مرلے کا پلاٹ، 10 مرلے کا۔ فرمایا کہا داؤد علیہ السلام تھے، خدا نے کہا یہ جگہ آ رہی ہے نہیں لینی، انہوں نے میری جگہ سے پرنالہ کیوں اتارا؟ حضرت عمر نے پھر دلیل پیش کی، پھر مخاطب ہوئے حضرت عباس کی طرف، فرمایا کیا بات ہے اس پرنالے میں؟ بھری عدالت میں حضرت عباس رو پڑے، اتنا روئے آپ کے آنسوں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ فرمایا چیف جسٹس صاحب سن لیں، میرا گھر نہیں تھا، میں بے گھر تھا، میں نے کلمہ پڑھا، میں نے اپنے بھتیجے محمد کو کہا تیرا چاچا گھر بنانا چاہتا ہے، بتا کہاں گھر بناؤ؟ میرے نبی نے اشارہ کیا یہاں پہ گھر بناؤ۔ اس کی نشاندہی کرنے والے اللہ کے نبی تھے۔ جب میں نے یہ گھر تعمیر کروا لیا، ایک دن میں پریشان بیٹھا تھا، میرے نبی نے کہا چاچا عباس کیا ہوا؟ میں نے کہا بھتیجے محمد پرنالہ لگانا ہے، پرنالہ کہاں پہ لگاؤ؟ میرے نبی نے انگلی اٹھا کے کہا تھا چاچا یہاں پہ پرنالہ لگا۔ میں نے کہا کہ اے بھتیجے محمد
سیڑھی نہیں ہے، میں اس کی چھت پہ کیسے جاؤں؟ میرے نبی نے نبوت کا کندھا جھکا دیا، میں عباس مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھڑا ہوا، میں نے کندھوں پہ کھڑے ہو کر پرنالہ لگایا تھا، عمر کے نزدیک یہ پرنالہ تھا، حقیقت میں یہ میرے مصطفیٰ کی نشانی تھی، اور جب مجھے بھتیجے محمد کی یاد آتی تھی میں اس پرنالے کو دیکھا کرتا تھا، میں بھی روتا تھا تو میرے گھر والے بھی روتی تھی۔ فرمایا یہ تو میرے نبی کی نشانی انہوں نے اتار دی ہے۔ جب یہ بیان دیا حضرت عمر بھی رو رہے ہیں، مدینے کا چیف جسٹس بھی رو رہا ہے، ہر آنکھ میں آنسو ہے، ہر آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا عباس میں معافی چاہتا ہوں، آج میں چاہتا ہوں میں اپنے کندھے جھکاؤں گا، آپ میرے کندھوں پہ کھڑے ہوں اور یہ پرنالہ اوپر لگائے۔ حضرت عمر نیچے جھکتے ہیں، حضرت عباس اوپر کھڑے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے پرنالہ لگایا، جب پرنالہ مکمل لگا لیا فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ، یہ مکان میں مسجد نبی کی طرف ایصال ثواب کرتا ہوں۔ آپ نے وہ مکان بھی دے دیا جہاں پہ ایک نماز پڑھو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ عباس تو دنیا سے چلے گئے، جو بندہ بھی مسجد نبی میں نماز پڑھے گا ایک ایک سجدے میں نبی کا چاچا حضرت عباس شامل ہے۔ آخر ان کی بات بخاری شریف میں ہے، جو ہمیں کہتے بخاری پڑھو، ہم کہتے ساری پڑھو، بخاری پڑھو ساری، جو کہنا بخاری پڑھو ہم کہتے ساری پڑھو۔ آؤ میں تجھے بخاری پڑھ کے سناتا ہوں، اور سنیے موقع کی بات کر رہا ہوں۔ ان عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب کیا کرتے تھے؟ فرمایا کان قاحط، جب مدینے میں قحط سالی ہوتی، بارش نہ ہوتی، آج نہیں ہو رہی نا، ہر بندہ بیمار ہے لیکن روٹی مل رہی ہے، کھانا مل رہا ہے، اس وقت جب قحط سالی ہوتی تھی، روٹی بھی گئی پانی بھی گیا، لوگ روتے ہوئے کس کے پاس آئے؟ بولو بھائی بولو، کس کے پاس آئے؟ ان کو نہیں پتا تھا اللہ شارک سے قریب ہے، اللہ سے مانگو، نہیں سمجھ آئی؟ اور اللہ کے پاس کیوں نہیں گئے؟ مکہ ان کے پاس ہے، مدینہ ان کے پاس ہے، کس کے پاس ہے؟ عمر بن خطاب کے پاس ہے۔ عمر بن خطاب بارش نہیں ہو رہی، ذرا دعا تو کرو۔ اب دعا کیا فرماتے سمجھ آئیے؟ دعا کیوں کرتے؟ وَإِذَا قَاحِطُ بِالْمَدِينَةِ اسْتَسْقَى عباس بن مطلب، اور دعا کیا کرتے؟ اے اللہ تجھے نبی کے چاچے عباس کا وسیلہ ہے۔ وہ پیچھے والوں کو نہیں سمجھ آئی، اگلے لفظ پڑھتا ہوں پھر سمجھ آتا ہے۔ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جب نبی کے زمانے میں بارش نہ ہوتی تھی ہم کس کا وسیلہ پیش کرتے تھے؟ نبی کا۔ کس کا؟ کس کے زمانے میں؟ نبی کے زمانے میں وسیلہ کس کا؟ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی۔ اچھا ایک بات کو برا تو نہیں مناؤ گے؟ تواڈے گھر والے جنت ہی جا سکتے۔ وہ کہتے ہیں نبی کے زمانے میں بارش نہ ہوتی ہم اس ٹائم کس کا وسیلہ پیش کرتے؟ نبی کی موجودگی میں، نبی کے ہوتے ہوئے، اے اللہ تجھے آمنہ کے لال کا وسیلہ ہے۔ فسقینا، تو بارش برسا دیتا تھا، نبی تو ظاہری دنیا سے پردہ کر گئے، اے نبی کا چاچا، نبی کا خون جو ہے نا شامل ہے، فسقینا بارش تو نازل فرما۔ قال فیسقونا، عمر کے ہاتھ نیچے نہ آتے، خدا رحمت کی بارش کا نزول فرما دیتا۔ آئے آئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت۔ جو کہنا صحابہ کی بنتی نہیں تھی، تم کہتے ہو بنتی نہیں تھی اہل بیت سے، میرا ماننا ہے اس وقت تک ان کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی تھی جب تک نبی کی آل کا وسیلہ پیش نہ کرے۔ آخری چھوٹے سے جملے ہیں۔ کسی نے حضرت عباس سے مسئلہ پوچھا، حضرت عباس ہوا اکبر، آپ بڑے ہو، اوین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے نبی بڑے ہیں؟ چاچے ہیں نا حضور سے 4 سال یا 5 سال بڑے، میں شروع میں کہہ چکا ہوں۔ چاچا عباس آپ بڑے ہو
یا اللہ کے نبی بڑے ہیں، جے کہہ دیتے میں بڑا ہوں تو توہین ہے میرے نبی کی، جے کہہ دیتے میں چھوٹا ہوں تو جھوٹ ہے، اسلام میں جھوٹ حرام ہے۔ چاچا آپ بڑے ہو یا اللہ کے نبی؟ جواب کیا دیا؟ ہوا اکبر وانا ولدت قبلہ، فرمایا بڑے مصطفیٰ ہیں بس پیدا پہلے میں ہو گیا، بڑے مصطفیٰ ہیں لیکن پیدا پہلے میں ہو گیا۔